اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام شمسون تھا، اس نے چونکہ عمریں لمبی ہوتی تھیں، عمریں زیادہ ہوتی تھیں بنی اسرائیل میں، پہلے انبیاء کی بھی عمریں بڑی ہوئیں، انبیاء کرام علیہ السلام ان کی عمریں زیادہ ہوئیں اور ان کی امتوں کی بھی عمر اسی طرح زیادہ ہوتی تھی۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا شمسون جس کا نام تھا، اس نے 1000 مہینے تک اس نے جنگی ہتھیار پہنے، یعنی اس سے لیس رہا 1000 مہینے تک۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہتھیار پہننا اور جہاد پہ نکلنا اور جنگ میں شریک ہونا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر سے نکلنا، یہ سارے احکامات پہلی امتوں کے ساتھ بھی تھے۔ تو چونکہ اس نے 1000 مہینہ ہتھیار پہنے رکھے، ہتھیار باندھے رکھے، لیس رہا عبادت الہیہ کے لیے، اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، خوشنودی کے لیے، رضائے الہی کے لیے، اسی طرح رہا، تو اس کا ذکر حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا، تو وہ بڑے متعجب ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو ہمارے اعمال کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ تو جب یہ تعجب اور استعجاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، دیکھا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ سورہ اتاری، مومنین کو، مسلمانوں کو یہ انعام ملا۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 30ویں پارے کی آیہ کریمہ ہے، سورہ مبارکہ ہے، اور مکی سورہ ہے۔ فرمایا، انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 5 آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو، یہ پروناؤن ہے نا، انا انزلناہ، یہ جو لفظ ہو ہے، حرف جو ہے، یہ ضمیر ہے، ہو، یہ ایکچولی یہ پروناؤن ہے، اس کا ناؤن ہے القرآن۔ اصل میں یہ تھا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر۔ تو چونکہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اس میں اللہ رب العزت جیسے کلام فرماتے ہیں تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ عربی کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دوسرے کلام میں بھی آپ دیکھیں گے، عربی کے علاوہ بھی آپ انگلش میں دیکھ لیں، یعنی ایک ریپیٹ کرتے ہیں ایک ناؤن کو آپ اگین اینڈ اگین، اف یو آر ریپیٹنگ، یہ شو ہوگا کہ یہ کتنا آکورڈ کلام ہے۔ اردو میں بھی ایسی ہے، جیسے بار بار ایک نام کے ساتھ ہم اس کی جگہ پہ وہ لاتے ہیں، اس نے ایسا کیا، وہ وہاں گیا، اسی طرح قرآن پاک میں چونکہ عربی زبان ہے، اس میں بھی
انا انزلنا القرآن کی جگہ پر قرآن چونکہ اسم ہے، ناؤن ہے، تو اس کی جگہ پہ پروناؤن اور ضمیر لائی گئی. انا انزلناہ، ہو سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. اور کیا معلوم آپ کو، کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے یعنی شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. فیہا یعنی فی ہذہ اللیلہ یعنی اس رات میں، لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، والروح اور جبریل امین اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وہ سارے کے سارے اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے وہ آتے ہیں، ہر کام کے لیے وہ اترتے ہیں. سلام سلامتی ہو، ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ قدر جو ہے، لیلۃ القدر کی یہ جو فضیلت ہے، یہ طلوع فجر تک رہتی ہے. یعنی فجر تک یہ اس کے اثرات اور اس کے فیوزات اور اس کی برکات زمین پر رہتی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی جو تفصیل اور تشریح بیان کی اور جو تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق اس لیے کہا کہ اللہ پاک بھی چونکہ طاق ہے، طاق سے مراد وطر ہے، اکیلا ہے، تو اس لیے اس کو طاق عدد بھی پسند ہے، طاق عدد پسند کرتا ہے. وہ ان اللہ وطر ویحب الوطر. تو چونکہ طاقراتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، ہمارے ہاں جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 27ویں کے ساتھ متصف کر دیا گیا کہ یہ 27ویں رات ہے. کوئی بھی ہو سکتی ہے. 27ویں کیوں کہتے ہیں؟ 27ویں رات اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ قرآن حکیم میں سے بھی کچھ قرائن ملتے ہیں. ویسے بھی جو صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اکابرین، اولیاء کرام اور عرفاء اور محدثین نے جو بیان کیا، اس کی روح سے جو ایک مغز نکلتا ہے، جو مفہوم نکلتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کے جو حروف ہیں وہ 9 ہیں، 9 حروف ہیں. لیلۃ القدر یہ سارے ہم اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو یہ 9 بنتے ہیں. تو یہ حروف جو 9 ہیں یہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوئے اس سورہ میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ، اور پھر تیسری مرتبہ لیلۃ القدر. یعنی 3 مرتبہ یہ الفاظ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں. اگر ان کو ہم تینوں کو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر، ان تینوں کو کاؤنٹ کریں تو 9 3 بار یہ 27 بنتا ہے. 27. اس سے بھی ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے. پھر اس کے جو لفظ ہیں وہ 30 ہیں. اس سورہ کے 30 لفظ ہیں، اور جو 27واں لفظ ہے، 27واں لفظ وہ ہے ہیا. یہی ہے ہیا مطلع الفجر، ہیا حتی مطلع الفجر. یہی ہے ہیا رات کے لیے ہے، ہیا حتی مطلع الفجر. یہی ہے جو صبح چمکنے تک، صبح طلوع فجر تک رہتی ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. تو یہ چیز بھی اس سے ہمیں میسر آتی ہے. تو یہ جو 1000 مہینہ کیوں کہا گیا، اس کی اسپیسیفیکیشن کیوں ہے، اس کی وجہ حسر کیا؟
1000 महीना, लाख महीना क्यों नहीं कहा गया? 100 महीना क्यों नहीं कहा? करोड़ महीना क्यों नहीं कहा? 1000 ही क्यों कहा? एक तो वो मैंने अर्ज किया कि बनी इसराइल के आबिद ने 1000 महीने वो असलहा पहना, उसने जंगी औजार पहने रखे, इस वजह से इसको 1000 कहा गया। दूसरी बात, अरबी के अंदर जब भी कोई लफ्ज बोला जाता है तो उसको कसरत के मानों में इस तरह लिया, जैसे 70,000 का लफ्ज बोला जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 नेक लोग वली बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये 70,000 कसरत के मानों में है। 1000 अब गालिबन अरबी में अरब ममालिक में 1000 से ऊपर कोई वर्ड नहीं है। अगर आप 1 लाख कहें तो वो मिया तो आलाफ कहेंगे। 1 लाख के लिए अलग से उन्होंने कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है उनके लिए अरबी में, वो मिया तो आलाफ कहेंगे। तो 1000 का जो लफ्ज है उस वक्त ये सबसे बड़ा लफ्ज था, बड़ी फिगर थी एक अल्फ। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्फ कहकर कसरत बयान करना चाहिए कि इसकी कसरत 1000 महीने भी हो जाएं तो ये रात उन पर भी भारी है। बराबर नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी 1000 महीने से भी बेहतर रात है। इसका मतलब यह है कि कसरत से भी आगे की बात है। 1000 महीना अगर कोई इबादत करता है तो ये रात अगर उसको मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने 1000 महीने से भी ज्यादा फयूज़ व बरक़ात समेट लिए। अब हमारे करने का काम यह है, इस रात में करने का काम क्या है? नवाफिल तो सारे पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, क़याम भी करते हैं। रोज़ा तो खैर सुबह को होगा। अब इसमें ये देखिए कि 1000 महीने को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे बनते हैं अराउंड अबाउट 83 ईयर्स, 83 साल। 83 साल बनते हैं एक रात के। अगर ये रात हमने सोकर गुजार दी तो इसका मतलब यह कि हमने 1000 महीने ज़ाया कर दिए। इतिकाफ बैठने का मकसद ही ये होता है कि इस रात को तलाश किया जाए। अगर ये जिंदगी में मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान के लिए, बड़ी सआदत होगी। और 83 साल एक रात के, इसको कैलकुलेट करें तो कुछ सेकंड में कुछ घंटे निकलते हैं। सेकंड, एक सेकंड के गालिबन 20-25 से ज्यादा घंटे बन जाते हैं। एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, हम अगर इसको गो थ्रू करें, इसकी गहराई और गहराई में जाएं, कुरान पाक को इसका स्टडी करें, मुताला करें, तो हमें ये चीज़ बड़े वाज़े अंदाज में ये चीज़ नज़र आएगी। ये कोई आम मामूली रात नहीं है। और फिर ये बाज़ ने ये कहा कि ये रात उसी वक्त थी जब कुरान नाजिल हुआ, ऐसा नहीं है। ये हर साल आती है, हर साल। इसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इसमें लैलतुल क़द्र में जिब्रील अमीन उतरते हैं ज़मीन पर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के दरवाजे खोलता है। 1000 महीना को मामूली चीज़ है, मिल जाए, एक लम्हा भी मिल जाए तो कई घंटों पर मुहीत हो जाए, एक मिनट मिल जाए तो कई दिनों पर मुहीत हो जाए, और एक रात मिल जाए तो 1000 महीनों से बढ़ जाए। इसलिए इस रात लाज़मन नवाफिल पढ़ें, सदका खैरात ज़रूर करें, किसी को खाना खिलाएं, राशन तकसीम करें, रिश्तेदारों को बुला लें, किसी के घर चले जाएं। और इस रात में अगर आपको एक तरफ सवाब है, अजर है, तो दूसरी तरफ अगर गलत काम करेंगे तो उसका गुनाह भी उतना ही होगा, क्योंकि हमने उस रात की नाकदरी की है, उसमें नाफरमानी अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बदबख्ती और शर्मिंदगी और निजामत की बात होगी। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात में मैक्सिमम नेक आमाल करें। नेक आमाल में सिर्फ इबादत ही नहीं है कि हम सिर्फ इबादत ही करें। इबादत से मुराद नवाफिल पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान की तिलावत करें और दीगर इबादत करें, जो भी सारी चीज़ें। इसमें यह भी इबादत है कि अल्लाह की मखलूक के साथ हम मोहब्बत वाला रवैया अपनाएं, खिदमत खल्क करें, दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत शेयर करें। अल्लाह पाक ने जो आपको माल दिया है दूसरों पर खर्च करें, कुरान की तिलावत करें,
اور دیگر ذکر اذکار وظائف ہیں تسبیحات ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یہ بڑی تسبیح ہے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی تھی. تو اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں. اس رات میں میکسیمم اعمال، میکسیمم، پھر ممکن ہے یہ 21ویں رات، ممکن ہے یہ 23ویں رات ہو، ممکن ہے یہ 25ویں رات ہو، ممکن ہے یہ 27ویں ہو، اور امکان ہے کہ یہ 29ویں ہو. تو چونکہ اس میں اکابرین کا یہ معمول رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان ہے نا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ان کا معمول رہا ہے اس 27ویں میں، تو آپ بھی اس کو 27ویں کے حساب سے اگر لیتے ہیں. چلو دیگر راتیں ہم نہیں جاگ سکے، اللہ پاک قبول فرمائے، معاف فرمائے، تو اس میں ہم اس رات کو لازمی جاگیں اور اس رات میں میکسیمم یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس کو ہمارے لیے یہ رات بنے گی یا نہیں بنے گی، یہی آخری رات ہے زندگی کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس رات کو، اس رات کے جو فیوز و برکات ہیں بھرپور طور پر ہمیں سمیٹنے کی طاقت اور توفیق دے اور خیر و برکت سے نوازے. اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور جو کووڈ-19 ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اللہ پاک رمضان المبارک کا صدقہ اس سے ہمیں نجات دے، کل امت مسلمہ کو نجات دے، ہمارے اعزاء و اقرباء کو نجات دے، ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں خواہ وہ مسلم اور نان مسلم کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کو ان کو ہدایت بھی دے. سب سے پہلے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پھر اگر درجہ انسانیت پر ہم جا کر سوچتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ان موذی امراض سے، اس وبا سے نجات دے کر ہدایت کے راستے پر اللہ پاک ان کو گامزن فرمائے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے، والدین کی خیر ہو، کل کمیونٹی جو پاکستان کی عباسی باشندے ہیں جتنے بھی پاکستان کے، سب کی خیر ہو، اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، خیر و برکت سے نوازے، اپنی رحمتیں سب کے شامل حال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.